بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز کا آج تیسرا جلسہ تھا اور یہ پی پی حلقہ ہے، ضمنی الیکشن کا تیسرا حلقہ ہے لاہور میں، جہاں پر آج مریم نواز کا جلسہ تھا۔ مریم نواز کے جلسے سکڑتے جا رہے ہیں اور عوام کا جو رسپانس ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے۔ اور ایک وقت تھا، اب یہ بات سب مانتے ہیں کہ مریم نواز کے جلسے اتنے ہوتے تھے کہ ان کا ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ جلسے جلسیوں میں بدلتے جا رہے ہیں۔ اور حالانکہ ان کی طرف سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، آج بجلی کا بھی لالچ دیا گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ قوم پر بڑا احسان کریں گے اور عید پر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اب میرے خیال میں ایک وقت تھا کہ جب لوگ نالیوں پر اور گلیاں پکی کروانے پر ووٹ دے دیا کرتے تھے۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو آزاد رہیں گے یا غلام رہیں گے۔ اب لوگ ان چیزوں کو جاننے لگ گئے ہیں، لوگوں کا میں شعور آنے لگ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کی دال نہیں گل رہی، اور وہی ہوگا الٹیمیٹلی اگر ان کو جتوانا ہوگا تو وہ فیک ووٹوں سے ہی جتوایا جا سکتا ہے۔ عوام الناس نے ان کے جو جلسے ہیں یا ان کی جو کمپین ہے اس میں جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے، لیک آف انٹرسٹ، وہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ ان سے لاہور کے لوگ جو ایک وقت تھا کہ شیر آیا کنارے لگاتے تھے، اب وقت آ گیا کہ لاہور کے لوگ بھی اب ان سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں بھوک اور افلاس سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ اور اب بھوک اور افلاس نے لوگوں کو مسلم لیگ نون سے الگ کر دیا ہے۔ جو ورکرز تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ کیسے الگ ہوئے؟ وہ لوٹوں کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے وہ الگ ہوئے، اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور مریم نواز جاتی ہیں لیکن آگے وہ رسپانس نہیں آتا۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ضمنی الیکشن میں، ان کو گرفتار کیا گیا ایک جھوٹے مقدمے میں، اور اس میں تیسرے دن ضمانت ہو گئی، اور ضمانت کے بعد آج جب اس کو ان کے کارکنان لینے گئے جیل سے باہر، وہ آتا ہے تو باہر آتے ہی ایک اور جھوٹے مقدمے میں پولیس اس کو اٹھا لیتی ہے اور جا کے اس کو دوبارہ حراست میں بند کر دیتی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ ہم جیل میں تھے تو ہمیں جیل میں ہمارے خلاف اگر ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس تھا تو اسی وقت ہماری گرفتاری ڈال کے تفتیش کر لیتے۔ ایسا کیوں کیا کہ پہلے ہمیں نیب کے کیس میں جو ہمارے خلاف جو ضمانت تھی وہ منظور ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ کیس ہمارے خلاف شروع کیا گیا۔ ان کی حالت یہ ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جیل میں ہے تو آپ اس کے خلاف جتنے مقدمات ہیں آپ سب میں پھر اس کا ریمانڈ لینا ہے، یا آپ نے اس کی گرفتاری شو کروانی ہے وہ کروائیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک مقدمے میں وہ ہفتہ جیل کاٹے گا پھر وہ باہر نکلے گا آپ دوبارہ اس کو گرفتار کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کس دنیا میں کون سا مہذب ملک ہے جہاں پر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس حوالے سے حمزہ شہباز کے لیے نااہلی کا بھی اور یہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ نااہلی کی درخواست بھی دینے جا رہی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں مریم نواز کا جو آج کا جلسہ تھا۔ مریم نواز نے آج کے جلسے میں جو تقریر کی ہے وہ ان کی یہ ویلنشیا ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور ان کی جماعت مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، اس وجہ سے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ ایک بات ہے کہ اب یہ جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں یہ جا کے پہلے یہ بتاتے ہیں جی کہ یہ قیمت بڑھی ہے، اس کی یہ وجہ تھی، اور اب یہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں۔ اب یہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنی مہنگائی کا، اپنی چوری کا، اپنی نالائکی کا، اپنے جو کہتے تھے کہ بہت اچھا منتظم ہے، وہ بھی سب کو سمجھ آ گئی۔ مریم نواز کہتی کہ عمران خان کا آئی ایم ایف سے کیا گیا معاہدہ ہے، سابقہ حکمران گزشتہ 4 سال میں قومی خزانہ لوٹ کر کھا گئے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے، خالی خزانے کے باوجود شہباز شریف نے اشیاء خوردنوش پر سبسڈی دی۔ خزانہ خالی تھا تو وہ پیسے لنڈن سے پھر منگوائے تھے اور اس کے ذریعے پھر شہباز شریف نے سبسڈی دی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حمزہ شہباز نے اعلان کیا ہے کہ 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو
مفت بجلی دی جائے گی، حکومت غریب پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، ہماری کوشش ہے کہ غریب کا چولہا جلتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے اور بہروپیے کا سامنا ہے، بہروپیے نے عوام کو غیر ملکی سازش کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے لگائے رکھا، عوام کو امریکی غلام کہنے والا اب خود چھپ کر امریکہ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ دوسروں پر غداری کے الزام لگانے والے اور الزام لگایا گیا کہ میڈم کے ذریعے مہم چلائی۔ اب عمران خان کی اہلیہ کی آڈیو ٹیپ آ گئی۔ عمران خان کی اہلیہ کہتی ہیں کوئی الزام لگاتے ہیں تو غداری کا الزام لگانا۔ اب پی ٹی آئی کے گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والے خود پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں فتنہ خان کے دوستوں کو نوازا جاتا تھا، عوام جاگ گئی ہے۔ پنجاب کے ترقی کے دشمن کا نام عمران خان ہے۔ پنجاب کے عوام اب کسی کو مینڈیٹ چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نون لیگ نے پنجاب میں تعمیر و ترقی کا سفر دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ یہ مریم نواز کا خطاب ہے۔ آگے چند سو لوگ بیٹھے ہیں، اور چند سو بھی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارے جو مسلم لیگ نون کے دوست ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جلسہ تو بڑا کامیاب تھا۔ اب تو چیزیں اسی وقت، اب آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، آپ 10 منٹ ٹویٹر پر بیٹھ جائیں، آپ کو ایک ایک چیز وہاں سے مل جاتی ہے، اور وہاں اب جو ہمارے دوست ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ ایک ایک چیز ہمیں بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کرسیاں کتنی پڑی ہیں، وہاں پر اصل سچویشن کیا تھی، وہاں پر معاملات کیا تھے، اور جب مریم نواز کی تقریر ہوتی ہے تو کیسے لوگ، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سوائے چند ایک جو آگے 2-4 درجن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو خاص ورکرز آتے ہیں مریم نواز کو دیکھنے کے لیے، تو ان کے علاوہ باقیوں کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ان کا انٹرسٹ ہے وہ بھوکے ہیں، ان کے پٹرول کا ایشو ہے، ان کے بچوں کی فیسیں ہیں، ان کے بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں کہ کوئی غریب آدمی اپنے بل ادا نہیں کر سکتا، اور یہ ساری چیزیں اب سامنے ہیں۔ اور انہوں نے یہ اتنے ظالم ہیں کہ 100 روپے کا، اور جس کا 100 روپے اگر بنتا بھی ہوگا یونٹ، تو وہ 100 روپے یونٹ کا یہ 101 کر کے اس کو اس سے نکال دیں گے۔ یہ انہوں نے کچھ نہیں دینا، اور پھر یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، جو وابڈا اور بجلی کا جو معاملہ ہے یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ حمزہ شہباز نے ایک شوشہ چھوڑا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے صرف اس وجہ سے شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں یہ عوام کو بیوقوف بنا لیں گے، لیکن عوام بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کا انتقام یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ نے ان کو، اور نہ ان کے امیدواروں کو اور نہ کارکنان اور سپورٹرز کو گرفتار کرنا ہے یا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں۔ اس کو پہلے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اور وہ گرفتاری کے بعد جب جیسے ہی جیل سے باہر نکلا اس کو دوبارہ نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ یہ پی پی 168 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں مہر شرافت علی، اور آپ جانتے ہیں کہ اینکر عمران ریاض خان کے بھی یہ قریبی ہیں، اور انہوں نے بھی اس کا بڑا ذکر کیا ہے، اور ان کو پہلے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، رات کو اٹھایا جاتا ہے، اور وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی، بڑے عجیب طریقے سے اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اینکر عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ CIA ماڈل ٹاؤن نے ان کو کہیں رکھا ہوا ہے، اور پھر ایک دن کے بعد ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مجسٹریٹ ان کو جیل بھجوا دیتے ہیں، جیل میں ان کی درخواست ضمانت دائر ہوتی ہے، اور آج ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کو ضمانت ملتی ہے اور وہ باہر آتے ہیں تو ان کو پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہوتی ہے، پولیس والے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور انہیں وہاں پر جو لوگ تھے اور تشدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور گرفتاری کے دوران مہر شرافت پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 168 سے PTI امیدوار مہر شرافت علی کو اس سے پہلے کچھ روز قبل انتخابی مہم سے واپسی پر گرفتار کیا گیا تھا، اور اس وقت ان کی رہائی کے لیے مذکورہ حلقے کے عوام نے احتجاج بھی کیا تھا۔ آج بھی جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے، کارکنان نے جیل کے باہر احتجاج کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تھانہ اسلام پورہ میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج تھا، اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلے کوئی میرے خیال میں 20,000 روپے ڈکیٹی کا ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے، یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں کہ وہ لاکھوں روپے اپنی فیکٹری میں اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتا ہے، اور اس پر 20,000 روپے کی ڈکیٹی کا الزام لگا کے اس کو جیل بھیجا، جس میں ان کی ضمانت ہوئی۔ اب ایک نیا مقدمہ تھانہ اسلام پورہ میں بنا کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ حمزہ شہباز نہیں چاہتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اس دن جو انہوں نے عدالت کے سامنے
اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انڈرٹیکنگ دی ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جیسے شہباز شریف نے بیان حلفی دیا تھا نواز شریف کو واپس لانے کا اور وہ آج تک خلاف ورزی کر رہے ہیں، حمزہ شہباز بھی سپریم کورٹ کے بیان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے درخواست دائر کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو کچھ ضمنی الیکشن سے پہلے حمزہ شہباز اناؤنس کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ حمزہ شہباز صرف اور صرف دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اور وہ دھاندلی کے لیے یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے حمزہ شہباز کو ہر صورت میں نااہل کیا جائے اور حمزہ شہباز کی نااہلی کا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور درخواست کل دائر کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔